بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ما اکثر الناس ما يدخل الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق وقیل وما اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حشر کی آیت جو بڑی مشہور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ آیت تلاوت کی ہے۔ پھر اس کے بعد سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، شعب الایمان للبیہقی اور ابن ابی الدنیا کی کتاب سمت کی ایک ہمیں نے حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو اکثر اہل علم نے جوامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملے تو بہت کم ہوں، الفاظ گنے چنے ہوں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت ہی وسیع ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے جو معجزات ملے ہیں، ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، انما اوتیت جوامع الکلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت بڑے انعامات دیے ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت اور ایک عظیم ترین میرا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے، یعنی ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ ایک جملہ کہوں لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت ہی وسیع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا ہے۔ میں نے وہی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں اسی آیت اور اسی حدیث کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے، یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے۔ جو علم تھوڑا یا زیادہ دیا ہے، وہ علم نافع ہو۔ نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث 4 چیزوں سے بہت کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ینفع اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ 4 چیزوں سے پیارے نبی بہت کثرت سے پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے ان 4 چیزوں سے بچانا۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ ایسے دل سے مجھے بچانا جس دل میں آپ کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ اللہ میرے دل کو ایسے بنا دینا کہ تیری ہر بات کے سامنے ہمارا دل گردن جھکانے پر ہمیں مجبور کر دے۔ بہت بڑی نعمت تھی۔ آج دوستو قلب یخشع کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اس کتاب اللہ سنت رسول سنتے ہوئے گزر گئی ہے، لیکن آج تک عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو ایسے دل سے اللہ کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے۔
اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، اور اللہ ایسے نفس سے بچانا جو کبھی آسودہ نہ ہو۔ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اے لوگوں نفس تو بہت ہی زیادہ انسان کو گناہوں اور برائیوں کی طرف دعوت دینے والی اور بلانے والی چیز ہے۔ تو دوستو نفس ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جتنا مال، جتنی اولاد، جتنی جائیداد، جتنی پراپرٹی، جتنی صحت و تندرستی دے دے، اس پر انسان آسودہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب انسان شکر نہیں ادا کرتا تو وہی انسان جو ہے دنیا کے تمام منکرات میں اپنے نفس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو دعا کرو نفس ایسا ہو جو نفس آسودہ ہو۔ اللہ نے جتنا کچھ دے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہمارا نفس قانع ہوگا، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی چیزوں پر قناعت کرے گا تو ہم حسد سے، ناشکری سے، تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ کن قانعا تکن اشکر الناس، اے ابو ہریرہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کر، سب سے بڑے شکر گزار بندے تم بن جاؤ گے۔ تو دوسری چیز تھی دوستو ومن نفس لا تشبع، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ پھر نبی علیہ السلام دعا مانگتے، اللہ ایسے علم سے، ومن دعاء لا یسمع، اللہ ایسی دعا کرنے سے بچانا جو دعا تیری دربار میں قبول نہ کی جائے۔ ذرا سوچو رب کا کتنا بڑا کرم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جب بھی ہم کو پکارتے ہیں ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی ہم سے بہت بڑا جرم ہوتا ہے تبھی اللہ تعالی ہماری دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اللہ ایسی دعا کرنے سے بچانا جو تیرے دربار میں قبول نہ کی جائے۔ نمبر 4 اور آخری چیز جو بتانا تھا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ ایسے علم سے بچانا جو علم فائدہ مند نہ ہو۔ امام شوکانی بہت بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہوئے ہیں، 13ویں صدی کے اندر پوری دنیا میں جن کے علوم نے ایک اصلاحات لوگوں کی اور بہت بڑے عالم بن گئے، امام کا رتبہ ملا، اور کہا جاتا ہے اور تجربہ آپ کر لیں جب سے انہوں نے حدیث کی شرح لکھی اس کے بعد سے کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو، اہل حدیث ہو یا غیر اہل حدیث، ہر انسان ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، اور مشہور کتاب ان کی نیل الاوطار، اور وہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، دادا نے کتاب لکھی پوتے نے اس کی شرح کیا، دادا نے کتاب لکھی اور پوتے نے شرح کیا۔ یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے، نیل الاوطار فی شرح منتقى الاخبار۔ تو کہتے ہیں علم نافع یہ ہے، نمبر 1 انسان اپنے علم سے خود فائدہ اٹھائے، جتنا انسان کے پاس علم ہے اس علم سے وہ فائدہ اٹھائے۔ کیا مطلب ہے؟ اس پر اتنا وہ عمل کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کیا دعا مانگتے تھے؟ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا جو نہ فائدہ ہم اٹھا سکے نہ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ ایسا علم وبال جان ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہم اور آپ سنتے ہیں، جو ہمارے علم میں دین کی بات آئے، شریعت حق بات آئے، کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، اس کو بھلائیں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان اپنے سنے ہوئے جو باتیں سنتا ہے، ایک تو ہے عالم ہے، فاضل ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، سالوں کسی مدرسے میں پڑھا ہے، فارغ ہوا ہے،
ایک تو ہیں اور دوسرے ایسے ہوتے جمعے خطبے میں کچھ باتیں سن لیتے ہیں، وعظ و نصیحت میں سن لیتے ہیں، کسی عالم کی تقریر میں کچھ سن لیتے ہیں. جو بھی بات سننے میں آئے اس پر عمل بہت ضروری ہوتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو سنے اس پر عمل کریں. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے عجیب سے بات نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مشہور صحابی عالم دین بہت بڑے امام فقی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبوب صحابی تھے نبی علیہ السلام کے. ساری زندگی انہوں نے اپنے علم سے فائدہ اٹھانے میں صرف کر دی. عمر ابن خطاب نے جب دمشق کا فتح ہوا، شام فتح ہوا، تو ان کو معلم دمشق بنا کر کے بھیجا. ساری زندگی وہی گزار دی، لیکن پڑھاتے رہتے، درس دیتے، جمعے کا خطبہ دیتے، اور کبھی بیان کرتے کرتے زارو قطار رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو پڑتے. بعض لوگ تو نقل کرتے اس قدر روتے کہ کھڑے تو آنسو زمین پر ٹپکتے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ خطبہ دیتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے رونے کیوں اور اتنا روتے ہیں کہ آنسو ٹپکنے لگتے ہیں؟ کہا کہ مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے ابو الدرداء تم کو فلاں چیز معلوم تھی، اس پر عمل تو نے کتنا کیا ہے؟ سوچو میرے بھائی، ہم سننے کے بعد کتنا عمل کرتے ہیں اس پر غور کریں. کہتے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، اس کا ڈر کم ہے. لیکن اللہ یہ پوچھ لے جو تو نے سنا تھا، سیکھا تھا، اس پر تو نے عمل کتنا کیا ہے، کیوں نہیں کیا، اس بات کا ڈر ہے کہیں رب العالمین کے ہاں کچھ ایسی باتیں نہ ہماری نکل آئیں کہ میں نے سنا ہو، لوگوں کو بتایا ہو، لیکن خود اس پر عمل نہ کیا ہو. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے. تو میرے بھائیوں، ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. اس حدیث میں نجات کی، فلاح کی، جنت میں داخل ہونے کی، کامیابی کی، مغفرت اور بخشش کے 2 عمل بیان کیے گئے ہیں، اور 2 عمل نہایت خطرناک انسان کی تباہی اور بربادی کے بیان کیے گئے ہیں. یہ 4 اعمال ہیں، 2 کرنے کے ہیں جو کامیابی کے ہیں، اور 2 ہیں ان سے بعد رہنے کے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والے، جہنم کے ایندھن بنانے والے. سوال کرنے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام کی احادیث 2 طرح سے ہیں. ایک تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے لوگوں کو بیان کر دیا، سنا دی کہ بھائی ایسے ایسے کرنا ہے، آپ نے کیا، لوگوں نے دیکھ لیا. اور کچھ احادیث ایسی ہیں کہ لوگ سوال کرتے تب اس کا آپ جواب دیتے. حدیثوں کا ایک بڑا حصہ کیسا ہے کہ آپ نے اپنے سے خود نہیں بیان کیا، لیکن لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے سوال کے جواب میں وہ حدیث بیان کی. تو یہ حدیث تقریباً اسی قسم کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے بڑے شوقین تھے. بہت ان کو جذبہ اللہ نے دیا تھا کہ کتنا زیادہ علم حاصل کریں. ساری زندگی جس دن سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں اور وفات تک وہ علم ہی حاصل کرنے اور علم ہی سے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں گزار دیا ہے. زندگی میں کوئی اور مشغولیت آپ نے رکھی ہی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی میں حیات موقع پر ابو ہریرہ سے کہا، فرمایا ابو ہریرہ جب سے تم آئے ہجرت کر کے ہمارے پاس، آج تک تم نے کچھ سوال نہیں کیا، تو ذرا بولو تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بیت المال اللہ الحمدللہ قائم ہے، بیت المال سے تمہاری مدد کی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، قرآن یاد کر رہے ہو، حدیثیں یاد کر رہے ہو، کوئی اور کام تم کرتے ہی نہیں.
تو تمہیں کوئی ضرورت بھی تو ہوگی، کچھ بتاؤ، دیا جائے گا جسے سارے لوگ مانگتے ہیں۔ اللہ، انہوں نے سوچا اور کہا یا رسول اللہ، پر ایک چیز چاہیے، ایک چیز۔ کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ۔ آج تک جتنا ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس علم ہے، سب کو ہم نے جمع تو کرنے کی کوشش کی ہے، اب اگر مانگنا ہے تو ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ آئندہ بھی جو علم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جائے آپ اس کو بتاتے جائیں، ہی ہے زندگی ان کی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام سے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا سوال کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی مل گئی۔ پوچھا یا رسول اللہ، صرف اپنے لیے نہیں پوچھے تھے، یا رسول اللہ ما اکثر الناس ما يدخل الجنہ، یا رسول اللہ ہمارے اتنا کلمہ پڑھنے والے بھائی مسلمان بہنیں ہیں، مرد ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ما اکثر الناس ما يدخل الجنہ، بس آپ ذرا بتائیں کہ سب سے زیادہ وہ کون سا عمل ہے آپ کی نگاہ میں جو سب سے بڑا عمل کیا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کا مستحق بنا دے اور جنت میں داخل ہو جائے؟ کیا پڑی تھی؟ ان کو فکر تھی کہ لوگوں کو نجات مل جائے، اسی لیے صرف اپنے لیے سوال نہیں کیا۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ وہ بات بتائیں، وہ عمل جس کو سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو دو ہی عمل ہے ایسا، وہی دونوں عمل یاد کر رکھیں اور آج ہی سے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آن فرمایا ابو ہریرہ وہ تو دو ہی عمل ایسے ہیں کہ جب وہی دو عمل لوگ اپنا لیں گے تو انہی دونوں عمل کی برکت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے زیادہ جنت میں اللہ کے بندوں کو داخل کرنے کا جو سبب بنے گا، جو عمل، آپ نے فرمایا ایک تو تقوی اللہ ہے اور نمبر دو حسن الخلق ہے، ایک تقوی ہے۔ دوستو تقوی کیا چیز ہے اسی کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے، تقوی کہتے ہیں اللہ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت ہم نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت ہی اللہ تعالیٰ سے وہ وفاداری ہے جس کے پورا کرنے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ تو عبادت دو طرح کی ہے دوستو، اس کو سمجھیں۔ نمبر ایک عبادت تو ہے اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائیں، ان کی پابندی کریں، یہ ہے عبادت۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کی پابندی کی جائے، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا، یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا احسان کریں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کا حکم دیا جائے، اس عمل کو اپنانا، ان چیزوں کی پابندی کرنا، اصل میں یہی عبادت ہے۔ ہر عمل جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، ان کی پابندی کرنا،
اسی چیز کا نام عبادت ہے۔ عبادت کی دوسری قسم جو آج بہت زیادہ ناواقف ہیں لوگ، عبادت کی دوسری قسم یہ ہے جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کر دیا، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا، پیارے نبی نے جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا، ان تمام برا چیزوں کو چھوڑ دے، ان کا چھوڑنا عبادت ہے۔ تو گویا کہ عبادت دو طرح کی ہو گئی، ایک ہے عبادت فعلیہ یعنی کرنے کی عبادت، اور دوسری عبادت ہے دوستو چھوڑنے کی عبادت، اور اسی چیز کا نام تقوی ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں تو اسے کہا جاتا ہے تقوی۔ آج دنیا کے اندر مسلمان تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ ایسے نیکی بہت کرتے ہیں لیکن برائی سے نہیں بچتے۔ نیکی تو بہت کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے رہیں گے، ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، حج کرتے رہیں گے، صدقات بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں بچتے۔ تو دوستو وہ عبادت مکمل نہیں جب تک کہ انسان جس طرح سے نیکیاں کرتا ہے اسی طرح سے اپنے آپ کو برائیوں سے نہ بچائے۔ اور اگر کسی انسان نے نیکیاں تو بہت کیا لیکن اپنے آپ کو برائیوں سے نہ بچایا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام بہقی شعب الایمان میں، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی معجم صغیر میں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا خود منبر سے، اے لوگوں لَعَالَمَنَّ اقواما یأتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامہ، اے لوگوں میرے صحابیوں یاد رکھنا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے ان اتنی نیکیاں کیے ہوں گے، اتنی نیکیاں ان کے پاس ہوگی، اتنے اچھے اچھے اعمال کیے تھے کہ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر ان کی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا۔ نیکیاں بہت کی ہیں، تہامہ جیسے ہمارے ہاں کہیں ہمالیہ کی چوٹیوں کے برابر نیکیاں کی ہیں، لیکن حشر کے میدان میں جب آئیں گے رب کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیاں زندگی بھر کی جو تھی اس کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا۔ ذرات کس کو کہتے ہیں؟ ذرات یہ تنکے جو ان کو نہیں کہا جاتا، ذرہ اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کیچ نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ اور اس کا اندازہ یہ لگائیں، اب آج تو نہیں، پرانے زمانے میں جب موٹی موٹی دیوار کے مکانات ہوتے تھے تو جو جالی لگائی جاتی تھی کھڑکی، اس کھڑکی سے روشنی آتی تھی تو اس روشنی میں ذرا دیکھیں شعاعوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے تھے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اسے کوئی کیچ نہیں کر سکتا، اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، آپ نے ارشاد فرمایا لوگ نیکیاں اتنا کیے ہوں گے کہ تہامہ کے ہمالیہ کی چوٹیوں کے برابر ہیں، لیکن ان کی ساری نیکیاں اللہ حشر کے میدان میں ذرات بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی ایک نیکی ان کے کام نہ آئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں کریں گے لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ ذرات بنا کے اڑا دے گا؟ تو کون سے لوگ ہوں گے بتائیں؟ آنے فرمایا انہم منکم، او تمہارے جیسے مسلمان بھائی، کافر مشرک یہودی عیسائی غیر مسلم ہندو نہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہوں گے۔ اب تو صحابہ کرام اور ڈر گئے، کریں نیکیاں چوٹیوں، پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر، لیکن ایک نیکی بھی مسلمان بھائی کی باقی نہ رہ گئی، خوف زدہ ہوئی، لرز گئی۔ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا بتائیں کون سے لوگ ہوں گے اتنی نیکیاں کرنے والے لیکن ساری نیکیاں ذرات بنا کے اڑا دی جائیں؟ تو دوستو اللہ صلی فرمایا
انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، تمہارے جیسے وہ تہجد گزار بھی ہوں گے۔ دوستو، انسان کے لیے ضروری ہے برائیوں سے بھی بچنا۔ انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم لوگ تہجد گزار ہو ایسے رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام اور لرز گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات، ان کے کچھ کردار بتائیں کہ نیکیاں اتنا کرتے تھے لیکن انہوں نے کون سا گناہ کیا جس کی بنا پر ساری نیکیاں اللہ نے ذرہ گناہ اڑا دیا۔ آپ نے فرمایا نیکیاں بہت کرتے تھے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے رہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے انسان کو چاہیے اچھی طرح سے یاد رکھے، اگر تقوی اور وہ دین جو جنت میں داخل کرنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکیاں بھی کریں اور اس طرح سے برائیوں سے بھی بچتے رہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث، بڑی چھوٹی سے 3 جملے کیے، آپ نے فرمایا سددوا وقارب اجتنبوا الکبائر وسددوا وقاربوا، اے میرے صحابیوں، اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو صرف نیکیاں کافی نہیں، اجتنبوا الکبائر سددوا وقاربوا، کتاب و سنت کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر، اب تو سوچتے ہیں کتاب و سنت کا نام ہی نہیں ہے، سددوا کا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ سددوا۔ امام ابن حبان اور بہت سارے اہل میں سددوا کا مطلب ہے اے اتبعوا کتاب اللہ و سنتی، یعنی میری اللہ کی کتاب اور میری سنت کی اتباع کرتے رہو، یہ سددوا، سیدھے چلتے رہو، صراط مستقیم پر چلو، سددوا وقاربوا، اللہ رب العالمین کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو، وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، اور کبائر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ تو دوستو، بہت ہی ضروری ہے کہ انسان نیک عمل بھی کرے اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو محرمات اور منکرات سے بچائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تہجد تو پڑھتے تھے، بڑے نیک کام کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ ایک قسم لوگوں کی یہ ہے، عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ، ہر وقت وظیفہ، بہت ساری چیزیں، لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتے۔ نمبر 2، کچھ ایسے ہیں امت میں ایک دوسرا طبقہ جو اللہ تعالی کی اطاعت تو نہیں کرتے، یعنی روزہ نماز شریعت کی پابندی تو نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کوئی گناہ، کسی کا مال نہیں کھاتا، ہڑپ نہیں کرتا، نہ یتیم کا، نہ بیوہ کا، نہ پڑوسی کا، نہ سود لیتے، نہ رشوت نہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہمارے رب کا معاملہ ہے، ہم کسی انسان کا دل نہیں دکھاتے۔ یہ اور بیوقوفی کا کام ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں، ہمارے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو نیکیاں تو بہت کیے، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ احسان، لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو، فرائض کو ترک کر دیا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ اکبر، نبی صحیح بخاری کے روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس شخص نے ایک دن کی من فاتت صلاۃ العصر، شیخ یہ حدیث ہے نا، من فاتت صلاۃ العصر، جس نے ایک دن کی، ایک وقت کی، ایک دن کی عصر کی نماز قصدن چھوڑ دیا، اس نے اپنا اتنا نقصان کیا، فَكَأَنَّمَا أُوتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بیوی، اس کی ساری اولاد مر گئی
اور جتنی جائیداد پراپرٹی زندگی میں پایا تو سب کے سب جل کر کے راکھ ہو گئی. یہ ہے ایک دن اگر کوئی انسان قصدن عصر کی نماز چھوڑ دے تو کتنا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. فرض چھوڑ دیا اس لیے اللہ کو فرماتے فَكَأَنَّمَا أُوتِرَ أَهْلُهُ. آپ حضرات ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں, سنتے ہیں کیا ہے بھائی من ترک الصلاۃ فقط. کبھی سوچا نماز نہیں پڑھے کوئی بات نہیں, لیکن صدقہ تو اتنا کر دیتے ہیں نا. نماز نہیں پڑھتے ہمارا رب کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. زنا نہیں کرتے, چوری نہیں کرتے, فولانا مولانا ہو کر کے ذرا دیکھے کتنی زمین کا سب کرے, بس وہ بڑا حاجی نمازی لیکن کردار دیکھو کیا کیا کر رہا. اسی کو دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا یہ کہہ کر کہ انسان مطمئن ہو جا رہا ہے, اور یہ نہیں سوچتا کہ وہ نماز چھوڑ کر کے فرائض چھوڑ کتنا بڑا جرم کر رہا. تو دوستو جس طرح سے گناہ سے بچنا ضروری ہے, اس سے کہیں زیادہ فرائض کی پابندی ضرور. کیوں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کسی اور موقع پر, کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں مسئلہ ہے کہ فرائض کا چھوڑنا زیادہ گناہ ہے یا حرام کام کرنا زیادہ گناہ. گناہ تو دونوں ہے لیکن دونوں میں بڑا گناہ کیا ہے؟ ابن القیم کا علم ذرا دیکھیں, کہتے ہیں ایک آدمی شراب پیتا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے, اور ایک فرض نماز چھوڑتا ہے, ان دونوں میں کون بڑا؟ کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا بڑا گناہ ہے, بڑا مجرم ہے. سوچا کیوں؟ کہتے ہیں دونوں نے غلطی کی, آدم نے بھی اور ابلیس نے. ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا. میں بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے آدم مٹی کے پتلے کو سجدہ کرنے. اور آدم سے غلطی کیا ہوئی؟ جس چیز کو اللہ نے منع کیا تو وہ کھا لیا. کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جو چیز اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا اس کو انہوں نے کھا لیا. ابلیس نے کھایا نہیں, اس نے سجدہ چھوڑا, رب کا حکم سویا, اطاعت چھوڑی. آدم نے اطاعت کیا لیکن رب نے جس سے منع کیا تھا وہ کر ڈالے. اب سوال دونوں میں بڑا پاپی کون نکلا؟ سب سے بڑا پاپی بڑا گنہگار کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب محلے میں نماز پڑھے تو سارے محلے کے لوگ, شراب پیے سارے محلے کے لوگ کہیں گے بائیکاٹ کر دیں گے, سمجھ گئے نا. اور کسی کی لڑکی یا کسی کے لڑکے نے کچھ غلطی کیا تو ہمارے ہاں تو منبر پر کھڑا کر کے توبہ کرا, اس کو آگ کر دو ورنہ برادری میں تم کو شامل نہیں کیا جائے گا. اور پورا گھر پڑوس میں بے نمازی پڑا رہے, دادا دادی سے لے کر کے پوتے پوتی اور نانا نانی سے لے کر کے نانا نواسی تک سب کے سب بے ایمان نماز نہ پڑھیں. اس کو کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا, اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ذرا سوچو. ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ہمارے شیخ موجود ہیں, شیخ کے علاقے میں بتاتے تھے گونڈا بستی کے اہل حدیثوں میں ایک ایسا وقت تھا, کہتے ہیں کہ وہاں کے اہل حدیث کبھی بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے رہے. نہیں. مولانا ایک اقبال صاحب تھے جن کو کہا زندہ ولی مولانا اقبال بوڈھیار والے زندہ ولی. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ حج میں تھے, میں نے وہیں دیکھا ان کو, اس سے پہلے بھی دیکھا تھا, حج میں تھا. اللہ اکبر. زندہ ولی جس کو کہا جائے. کہنے لگے کہ ہم لوگ اتنی زمانہ گزر گیا لیکن آج تک کسی بے نمازی کے گھر کا پانی اور مر گیا تو ہم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کیا خیال ہے؟ آج داماد کی ضرورت ہو, شادی کرنا ہو تو سوچیں گے بچہ کماتا کہاں ہے,
اگر کہا جائے نماز نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، وہ تو بات کی بات ہے۔ دیکھیں جو سب سے پہلی چیز تھی اس کو سب سے آخر کر دیا گیا۔ دوستو ذرا سوچو، تو اسی لیے یہ دوسرا پہلو جو ہمارا ہے کہ نیکیاں تو نہیں کرتے لیکن گناہوں سے بہت زیادہ بچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی نماز نہیں پڑھتے باقی سب تو ہم کسی کا نہ مال ہڑپ کرتے ہیں، نہ یتیم کو ستاتے ہیں، نہ غریب کو ستاتے ہیں، نہ پڑوس کو ستاتے ہیں۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے جو آپ شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دو ہو گئے، اور تیسرے وہ ہیں ماشاءاللہ نہ ادھر کے ہیں نا وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو دوستو تقوی اللہ پر بات ہو رہی تھی، اللہ سے نے فرمایا کہ سب سے بڑا عمل جو لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے وہ ہے کیا؟ تقوی اللہ۔ کثرت سے تقوی مانے، دعا کریں، لیکن یہ تقوی صرف ماننے کا نہیں، یہ عملی چیز ہے دوستو۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں تقوی کا مطلب ہے یطاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ اور جب ہمارے اندر تقوی آ گیا تو شراح حدیث کہتے ہیں کہ تقوی آ جانے کے بعد انسان کا جتنا معاملہ تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق درست ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ہر انسان پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور دوسرا ہے بندوں کا حق، بندوں کا۔ اللہ کے حقوق کی اصلاح ہوتی ہے، مکمل ہوتے جب انسان تقوی پیدا کرے اپنے اندر۔ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلقات بندے سے درست ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اہل اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، صالح بندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اب اس کی قدم قدم پر حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر ساتھ دیتے ہیں جن کے اندر تقوی ہے، والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ تو دوستو پہلی چیز ہے تقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ اور جہاں تقوی آ گیا ہر چیز انسان کی درست ہو جاتی ہے، ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی ہے کہ ہاں دل میں اللہ تعالیٰ اتنا ڈر ہو، جو ڈر اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر مجبور کر دے اور گناہ و برائیوں سے بچنے سے پر ہمیں آمادہ کر، اس کو کہا جاتا ہے دوستو تقوی۔ تو کثرت سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ دعا کرو اللہ سب کو تقوی نصیب کر دے۔ نمبر دو، دوسرا کا عمل وخلق حسن، وخلق حسن۔ آج فرمایا دو عمل جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں، وہ تو پہلا عمل کیا ہے؟ تقوی، اور دوسرا ہے حسن خلق۔ خلق یعنی اچھے اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ اخلاق کیا چیز ہے؟ اتنا بڑا عمل، سوال پر غور کریں کہ سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ پہلا عمل تو تقوی اللہ، دوسرا عمل حسن خلق۔ حسن خلق کیا ہے؟ حسن خلق اخلاق جو کہا جاتا ہے، انسان معاشرتی زندگی میں، اپنے سماج میں، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ جس انداز سے رہتا ہے، سہتا ہے، لین دین کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اخلاق۔ لوگ معاشرے میں آپ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں دکاندار کے ساتھ ہے، کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں کپڑے کے بیچنے والے سے، پڑوس میں رہتے ہیں اس سے معاملہ ہے، رشتے ناتے ہیں، عالم کے پاس بیٹھتے ہیں اس سے معاملہ ہے، مسجد والوں سے معاملہ ہے۔ یہ جو آپ کے زندگی کے ہر لمحات ایک دوسرے سے تعلقات ہیں جو ملتے جلتے ہیں،
آپ کا کون سا انداز ہے لوگوں سے ملنے کا، ملانے کا، کاروبار کرنے کا، ملاقات کے وقت، سامنے آنے کے بعد، پڑوسی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، اسی رویے کا نام کیا ہے؟ اخلاق۔ اب اگر اچھا انداز ہے ملنے کا، لین دین کا، معاملات کا، تو اس کو کہیں گے اچھے اخلاق۔ اور اگر تو شروع ہے، زبان درست نہیں ہے، زبان درست نہیں ہے، اخلاق عادتیں اچھی نہیں ہیں، تو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے بھائی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ سماج میں جو کچھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، میرے بھائیوں اس کو اچھا کر لینا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اخلاق۔ امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان سے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، قالو، یعنی ہمارے استاد صحابہ تابعین سارے لوگ کہتے تھے، کہتے ہیں تفسیر و اخلاق الحسن، یعنی اچھے اخلاق کی تفسیر اور جو معنی بتاتے تھے، کہتے تھے تین چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق حسنہ تھا۔ نمبر ایک کہتے ہیں کہ ہمیشہ بسط الوجہ، بسط الوجہ، ہمیشہ لوگوں سے جب ملیں، ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، دور سے آدمی کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اس مسلمان کو میری ملاقات، میرے سامنے آنے سے اس کو خوشی۔ کیا مطلب؟ بسط الوجہ یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں کا استقبال کرنا۔ اللہ، بسط الوجہ، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا معاملات ہو، آمنا سامنا ہو، تو آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ اب جنت کا راستہ بتائیں، جنتی اعمال۔ تو آپ نے فرمایا نماز توحید پر رہو، نماز کی پابندی کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم تبسم کا فی وجہ اخیک کا صدقہ۔ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی آتا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کر لینا، یہ بھی تیرے لیے مال کے صدقے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ انسان دوستو سوچے، اخلاق، تبسم کا فی وجہ اخیک کا صدقہ۔ جب بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، سامنا ہو، ملاقات ہو، کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی آپ سے راستہ پوچھا، کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، کسی نے آپ سے کچھ اور طلب کیا، تو آپ ایسا نہ احساس ہونے دے کہ ہماری ملاقات سے اس کو کوئی سروکار نہیں، بلکہ یہ انداز اپنائیں کہ آپ کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ محسوس ہو کہ ہاں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، ہمیشہ ہم سے ملتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دل بدستاور کی حج اکبرست، ادھدار کعبہ یک دل بہترست۔ سمجھ گئے؟ فارسی شاعر کہتا ہے دل بدستاور کی حج اکبرست۔ کہتے ہی امام عبداللہ، یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق بتا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں اخلاق حسنہ کس قدر اللہ اکبر اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نقل کیا جاتا ہے، بہت سارے اہل نقل کیا کہ ایک مرتبہ حج میں جاتے تھے، سال بھر اعلان کرتے تھے کہ ہم حج میں کون کون جانا چاہتا ہے وہ نام لکھائے، نام لکھا دیتے، پتہ چلا کہ 250 آدمی جا رہے ہیں۔ 250 آدمی کو سب کو اکٹھا کرتے، جس دن نکلنا رہتا ڈیٹ دیتے، یہاں اکٹھا ہو، پھر قافلے کے ساتھ چلتے تھے۔ ماشاءاللہ، مال تو ہو تو ایسا ہو،
نعم المال للرجل الصالح، اللہ تعالیٰ دین بھی دے، دین کے ساتھ مال دے دے تو سب سے اچھا انسان ہو. سمجھ گئے نا؟ 250 لوگوں کو حج میں لے کے جاتے، اور کئی اونٹ رکھتے، اونٹ پر کسی پر چاول، کسی پر دال، کسی پر پیاز، اور کھانے پینے کے سامان سب، اور مرغیاں لے کر کے جاتے تھے کہ 2-4 اونٹ پر مرغیاں پال رکھ لیتے تھے. وہاں حاجیوں کو سفر میں یا جانے کے بعد وہ ذبح کر کے مرغیاں بھی کھلاتے تھے. خطیب بغدادی وغیرہ نقل کرتے ہیں، اور ہمارے خطیب الاسلام اور عبد الروس جھنڈے نگری کی کتاب جو حقوق و معاملات کسی نے پڑھا ہوگا تو بھی اردو اس کو نقل کرتے ہیں. اصل وہاں کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. دیکھو دوستو، یہ ہے اخلاق. دعا کرو ہم سب کے اندر اخلاق آ جائے. خاص طور پہ ہم اہل حدیثوں کے ہاں ضرور آنا چاہیے، دوسروں کے ہاں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کو ہمارے اندر پہلے، غیروں سے پہلے ہمارے اندر. نماز بھی ہماری اہل حدیث ہو تو اخلاق بھی ہمارا اہل حدیث ہے. یہ ہے جن کو کہا جائے امام اہل حدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. جا رہے تھے قافلے میں، پیچھے تھے قافلے میں، یہ پیچھے، آگے کچھ آدمی رہتے انتظامات کے لیے، اپنا پیچھے لے چلتے. جا رہے تھے اپنے یہاں سے نکلے ہیں مدینے کی طرف، مکے کی طرف جا رہے ہیں. تو پرانے زمانے میں دیکھے ہوں کہ آج کی طرح روڈ نہیں رہتی تھی، پرانی سٹی نے سب ایسی ٹیڑھی میڑھی گلی چھوٹی سے. تو جا رہے تھے تو جس اونٹ پر مرغی رکھی تھی، دھوپ کی برداشت نہ کر سکی، ایک مرغی مر گئی. اس میں وہ کجاوا جانتے ہیں نا، اونٹ پر جو دائیں بائیں لٹکا رہتا سامان کا، ایک مرغی مر گئی بیچاری. تو جو مرغی والا تھا، جو اونٹ لے کے چل رہا تھا، مرغی والا اونٹ، ایسے گلی سے گزر رہے تھے، وہ مری ہوئی مرغی کو نکال کر کے پھینک دیا زمین پر، کیونکہ یہ بدبو آنے لگے، اٹھا کے پھینک دیا. ابھی مرغی پھینکا، 3-4 قدم گیا تھا کہ اچانک دروازہ کھولے ایک عورت، اور یہ مرغی لے کے چلی گئی اندر، اور دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند کر لیا. اب مردار مرغی، حرمت علیکم المیتۃ والدم حرام ہے. عورت کیوں لے کے گئی؟ قافلہ رک گیا. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہنچے پیچھے. کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرغی مر گئی تھی، پھینک دی گئی، اور اس گھر کی ایک عورت آئی اور مرغی لے کے چلی گئی، دروازہ بند کر دیا. وہ حرام کھانے والی عورت ہے، مردار کیسے کھائے گی؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قافلے کو روکے. اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہنے لگی کہ میں ہوں. کیا بات ہے؟ کہا کہ تم حرام کھاتی ہو. کیا بات ہے؟ یہ اونٹ جس پر ہم مرغیاں لے کے جا رہے ہیں، اس اونٹ والے نے دیکھا کہ مرغی مر گئی، پھینکا، اور تم نے آ کے مرغی اٹھا لی اور دروازہ بند کر لیا. کس لیے؟ کیا حرام کھاتی ہے؟ تو اس عورت نے دروازہ کھولا، نقاب برقع نہیں تھا، چادر ڈالی ہوئی تھی، لے کے گئی. لے گئی، کمرہ کھولی تو 3-4 بچے بھوک سے بے ہوش پڑے ہوئے. 3-4 بچے ایسے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کہا کہ آپ میری مجبوری دیکھ لیں. یہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ شوہر مر چکا ہے، بیوہ عورت ہو، میں کچھ کام اپنا کر کے محنت مزدوری سے ان بچوں کی پرورش کرتے تھے، لیکن کئی روز ہو گئے، کہیں مزدوری نہیں ملی. باپ باعزت تھا، محنت کر کے میں کھلاتی تھی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائی.
بھیک مانگنے کا میں نے کوئی راستہ نہیں اختیار کیا. تو یہ بچے جب 2-3 دن سے کام نہیں ملا تو بھوک سے اس طرح سے بے قرار بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں تھی. میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی مرغی پھینک رہا ہے تو میں نے دروازہ کھول کر کے مرغی لے لی، یہ سوچ کر کے حرمت علیکم المیتۃ فمن اضطر غیر باغ ولا، ایسی حالت میں ہمارے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. ایسے موقع پر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قافلے کو روکا، سب کو بیٹھایا. چاول جس پر تھا، گندم جس پر تھا، مسالے جس پر تھے، اور وہ جانور جو وہاں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، یہ ساری چیزیں روکے اور ایک اچھے انداز سے نکال کر کے دے دیا. اس کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اس وقت بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنا سب دینے کی کیا ضرورت تھی، حاجیوں کا مال تھا. یہ جو آپ نے دیا کس کا مال تھا؟ وہ حاجیوں کو تھا. تو حاجیوں کا مال آپ نے کیسے ایک بیوہ کو دے دیا؟ اللہ اکبر. عالم دین تھے، دین کی سمجھ تھی، امام تھے. انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ان بچے بھوکے یتیم بچوں کا خیال کرنا، کھلا دینا، یہ حج سے زیادہ افضل عمل ہمارا ہے. تو اس کو کسی نے ان کے اس الفاظ کو، کسی فارسی شاعر نے کہا، حدیث کا ترجمہ ہے، دل بدستاور کی حج اکبرس. اللہ اکبر. حدیث ہے دل بدستاور کی حج اکبرس، 1000 کعبہ یک دل بہترست. اے لوگو، غریبوں کا، مسکینوں کا، حاجت مندوں کا خیال رکھو. حج بدستاور کی حج، دل بدستاور کی حج اکبرست. حدیث. پھر کسی اور موقع پر بڑی طویل حدیث سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، پوچھا گیا یا رسول ای الاعمال افضل، سب سے بہترین نیکی، سب سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو کتنی پیاری بات بتائی اللہ رسول نے، سرور تدخلہ. ارے کسی دکھی انسان، کسی دکھی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینا، اس کے گھر میں، اس کے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑا دینا، یہ سب سے بڑا حج ہے. دل بدستاور کی حج اکبرست، 1000 کعبہ یک دل بہترست. دوستو بتا رہا تھا اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا عمل جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرنے والا کیا ہے؟ اخلاق خلق حسن. اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کے تین چیزوں کا مجموعہ اچھے اخلاق ہے. نمبر 1 بسط الوجہ. کیا کرنا؟ بسط الوجہ. کوشش کرو سامنے جو ملاقات ہو، ہمارا بھائی وہ آ رہا ہے، تھوڑی سے کشیدگی ہو، ہم ادھر منہ کر کے چلے جائیں، ادھر منہ کر کے نہیں. اخلاق یہ ہے کہ جب سامنے گزرے اور کوئی آ رہا ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے کیا کرے؟ سلام. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیں یاد آئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بسنت اپنی کتاب الزہد کے اندر، اور ابو نعیم نے حلیہ کے اندر، بہقی نے زہد الکبیر کے اندر نقل کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے رہتے ہیں اور سامنے کچھ ایسے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں. بڑی پیاری نصیحت ہے ابو درداء کی، اللہ رسول نے بلکہ ابو درداء کی. کہتے ہیں اے لوگ جاتے رہتے ہیں تو کتنے لوگ سامنے آتے ہیں کہ دل تو ان پر لعنت بھیجتا ہے، لیکن اپنے چہرے کو زبردستی مسکراتا ہوا چہرہ بنا کر کے ان کا سامنا کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ اس لیے ہم کرتے ہیں
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں مسلمان بڑا خشک اور بڑا ترشرو ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے بعد کبھی خوشی کا اظہار بھی۔ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، ہر ایک میرے بھائی یہ اخلاق حسنہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ انما اللہ سے فرمایا ہماری دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ توحید و سنت کے ساتھ ساتھ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو عام کر دینا۔ نبی علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا تھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ اور صفوان ابن عسال معطل سے حدیث مروی ہے اور بڑی طویل حدیث صحیحین کی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ ایسے بیٹھی تھی، سامنے سے دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا، دور سے ایک شخص گزرتا ہوا نظر آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بئس اخو العشیرہ، وہ آدمی جو آ رہا ہے نا ذرا اس سے ہوشیار رہنا، اپنی قوم اور قبیلے کا سب سے بدمعاش انسان ہے، پورے قبیلے کا سب سے برا انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیوں بتا دیا؟ اس لیے بتا دیا سب سے برا انسان ہے تاکہ اس کے شر سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، حضرت عائشہ بیٹھی بات کر رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کا بندہ اللہ کے رسول کے دروازے پر آیا اور دروازہ پیٹا، تب میں کنارے ہو گئی۔ وہی شخص جس کو اللہ نے فرمایا عائشہ ذرا اس سے بچ کر کے رہنا، لوگوں سے بچانا، یہ بہت ہی مضر انسان ہے، وہی آ کر کے بیٹھ گیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی جب آ کے بیٹھ گیا بات کرنے لگا تو آپ اس کی سب چھوڑ کر کے اس کی طرف اتنے توجہ سے بات کرنے لگے، ان لہو مکانہ، معلوم پڑتا ہے تو کوئی بڑا عزت والا ہے جو اللہ سے اتنی توجہ سے محبت سے اس سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بہت ذہین تھی، خود رکھے رہی، جب اٹھ کر کے چلا گیا تو سامنے آئے، یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے سب سے بدترین انسان ہے، اور آ گیا تو آپ تو اتنا اس سے ایسے بات کر رہے، ہنس ہنس کر کے مسکرا کر کے کہ معلوم پڑتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی دوسرا انسان اتنا برا تھا تو کیوں آپ نے ایسے کیا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، لیکن تم کو معلوم ہے عائشہ قیامت کے دن ان اشر الناس فی یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس انسان کی بد اخلاقی سے، بد زبانی سے، چبھتی ہوئی باتوں سے بس تنگ آ کر کے جس سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں، حشر کے میدان میں سب سے بدترین انسان وہی اللہ کے نزدیک ہوگا۔ دوستو ہمیں ذرا سا اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، عائشہ سب سے بدترین انسان حشر کے میدان میں وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جس کی بد اخلاقی، بدتمیزی، بد کلامی، چبھتی ہوئی باتیں، تنزیہ باتیں تنگا کر کے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دے، بھائی جا کر کے اس کی جلی جلی باتیں سننے سے بہتر ہے ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا۔ عائشہ تو میں اس وجہ سے بچ رہا تھا، پھر عائشہ تم نے زندگی میں مجھ کو کب بد اخلاق پایا؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے رہتے، ہم کو تب بروں کے ساتھ برا کرتا ہے، یہ کیا پایا تم نے؟ اللہ اکبر۔ پھر صفوان بن عسال کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یا انہ منافق، وہ کمبخت برا ہی نہیں منافق بھی تھا، لیکن ہم نے اپنی رواداری، ایک ہے محبت، یاد رکھ، ایک ہے محبت کا تعلق دل سے، ایک ہے رواداری، مدارات، جو کیا کہتے ہیں مدارات،
یہ مستقل ایک موضوع ہے، کسی اور موقع مدارا رواداری. تو یہاں رواداری اس کو کہتے ہیں کہ دل تو اس سے خوش نہیں، لیکن اپنی بدنامی سے بچانے کے لیے بظاہر وہ رویہ اختیار کریں جس سے ہم اس کے شر سے محفوظ رکھ سکیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ تھا تو منافق، لیکن اس کی ساری شیطانی کو میں نے اپنی رواداری سے دفنا دیا. اگر میں ایسے مسکرا کر کے اچھے انداز سے بات نہ کرتا تو جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں محمد بہت اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن میں نے جا کر کے دیکھا سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. تو عائشہ ہم نے اس کے سارے شر کو یہی اپنی رواداری سے. رواداری اسلام ایک بڑی عالیشان چیز ہے، اسلامی چیز ہے. بلکہ ایک امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ہر بات قرآن میں ہے، تو اس کی رواداری کہاں ہے؟ تو قرآن سورۃ النساء کی آیت بڑی کہا اس کا ثبوت بھی قرآن سے ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ کیا کریں، جب سامنے لوگوں سے بات چیت کرنے میں ملاقات میں بسط الوجہ، اخلاق کے 3 ارکان ہے. سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ بسط الوجہ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرنا. اور میرے بھائی مسکراتے ہوئے چہرے سے بات چیت، مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام بھی کر دیا آپ نے، اور آگے بڑھ کر کے مصافحہ بھی ملا لیا. ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو، بچے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر آپ نے کسی کے ساتھ یہ اخلاق کے مظاہرہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی معطا کے کتاب الجامع میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ سے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. جب 2 مسلمان کہیں سامنے ہوئے، آپس میں دل میں کچھ رہا بھی ہو، لیکن سامنے آئے تو بڑھ کر کے سلام کیا. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. جب 2 کلمہ کو آپس میں ملتے ہیں، آمنا سامنا ہوا اور دونوں نے مصافحہ ملایا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے نگاہ ملائی اور اسی پر یغفر اللہ کہہ دیا، بھائی اللہ آپ کی کیا کر دے؟ مغفرت. وَيَسْتَغْفِرَانِ، اور ایک دوسرے کے حق میں دعائے مغفرت کر دی گی. کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. لیکن اللہ سے جیسے دونوں نے مصافحہ ملایا، نگاہیں ملی، ایک دوسرے سے مصافحہ ملاتے ہوئے خوشی کا اظہار اور مغفرت کی دعا کی، تو اللہ سے فرماتے دونوں کے ہاتھ الگ ہونے کے پہلے وہ دونوں وہیں کھڑے ہیں. ابھی ہاتھ الگ ہوا، ہاتھ الگ ہونے کے پہلے دونوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا. میرے بھائی کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی سے کبھی امیر کی کوئی بات غلطی چپ گئی، بھائی میں اب جماعت میں جانا ہی میں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ اکبر. میرے بھائی ادفع باللتی ہی احسن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ادفع باللتی ہی احسن، یہ آیت پوری کہتے تھے پورے قرآن مجید میں اخلاق سکھانے کا یا اخلاق کا حکم دینے کا قرآن پاک میں اس سے بڑی کوئی آیت ہی نہیں ہے. اور پھر ادفع باللتی ہی احسن جب آیت نازل ہوئی تو بعض روایتوں میں ہے جبرائیل امین آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھ لیا؟ نہیں، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ سنو، جب آپ کو تکلیف پہنچے تو صبر کریں، کوئی زیادتی کرے تو آپ دفع کریں. اللہ اکبر. اور اگر کسی سے کچھ کوتاہی ہو درگزر کریں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ واللہ اسی ایک آیت کو میں نے اپنایا، دنیا میں میری ساری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھی. کیوں؟ اس آیت میں 3 چیزیں جو میں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب الصابرین. اخلاق حسنہ. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا کر دے. تو ایک تھا بھائی ایک بسط الوجہ. نمبر 2 کف الاذی.
बस्तुल वजह कफ़ुल अदा। अखलाक का दूसरा रुकन बताया कि कफ़ुल अदा, अपने जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। अगर आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे तो कम से कम अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया अबू सईद ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, अल्लाह रसूल ये भी ना कर सके तो ये भी ना कर सके, तो जब बार बार ये भी ना कर सके, आखिर में लफ्ज़ में अल्लाह के बंदे अगर कुछ नहीं कर सकता तो अपनी जात से अल्लाह की मखलूक तकलीफ ना पहुंचा, जब भी तू जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अपनी जात से, और अपनी जात से आंख से, वैलुल कुल्ले हुमद, आंख से, जबान से। आज आदमी सबसे ज्यादा किसी को ईजा पहुंचा रहा है तो अपने कीबोर्ड से। क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा ये उंगलियां क़यामत की गवाही देगी किसके बारे में तुमने क्या, और फिर बटन दबा के जो दुनिया में आम कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह उंगली को लाएगा, ए उंगली बता इसने तुझसे क्या क्या लिखा था। अल्लाह ताला से डरो। कफ़ुल अदा, अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम तकलीफ तो ना दे। और फिर ए अबू सईद, ए फला, अगर जन्नत में जाना चाहता कुछ नहीं कर पाता तो कम से कम इतना तो कर कि किसी मोमिन का दिल ना दुखा, न अपने हाथ से, अपने जबान से, न अपनी उंगली से। कफ़ुल अदा। नंबर 3 और यही आखिरी चीज आगे फरमाया वबदलुल मारूफ, कोशिश करो अखलाक हसना, अपनी जात से जितना फायदा अल्लाह की मखलूक को पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। ये 3 चीजें अगर इकट्ठा हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और तमाम अहले इल्म से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह निकल करते हैं, ये है 3 चीजें अखलाक की। जब ये तीनों चीजें इकट्ठा हो गई तो कहा जाएगा ये इंसान बड़ा अखलाक वाला है। और जब अखलाक हमारे अंदर आ गया तो अल्लाह से पहली बशारत तो क्या है, वखुल्किन हसन, जिसने तकवा के साथ अपने अखलाक दुरुस्त कर लिए तो ये उसके अखलाक हसना उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर इमाम इब्नुल क़य्यिम नकल करते हैं, तक़वल्लाह से बंदे ने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक दुरुस्त कर लिया और अच्छे अखलाक के जरिए अल्लाह के बंदों से अपने ताल्लुक अच्छे हो गए। उस इंसान से अच्छा मुसलमान कौन हो सकता है जिसके ताल्लुकात खालिक से भी अच्छे हों और मखलूक से अच्छे हों। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले सबसे बड़ा अमल जो इंसान को जन्नत में ले जाएगा वो क्या है? वो इंसान जाएगा सबसे पहले जिसके ताल्लुकात तकवा के जरिए अल्लाह से दुरुस्त हो और अखलाक हसना के जरिए अल्लाह के मखलूक के साथ हो। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगो इन्नल मुस्लिमल मुसद्दिद, एक मोमिन जो सीधा साधा इस्लाम पर चलता है और अच्छे अखलाक अपना लेता है, अच्छे अखलाक अपना लेता है तो क़यामत के दिन सबसे करीब हमारे जन्नत में वही होगा। दोस्तों ये 2 चीजें थे जो इंसान को जन्नत में पहुंचाती हैं। अब दूसरा सवाल रह गया, 2 मिनट और टाइम लेंगे। अल्लाह रसूल ने अबू हुरैरा ने पूछा, अच्छा अल्लाह रसूल सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाले अमल? तो आपने फरमाया वो भी चीजें अल्फमो वल्फर्ज, सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाला अमल जो है तो उनमें सबसे पहले आपने फरमाया ये ज़बान। हमारे शुर्राह अहादीस सलफ नकल करते हैं, यहां मुंह से मुराद ज़बान, क्या ज़बान, और ज़बान ले जाएगी 2 मतलब होगा। नंबर एक
اس زبان سے ٹیسٹ لینے کے لیے کوئی حرام چیز نہ کھائے. حرام کھائے گا پیے گا تو راستہ کیا ہے؟ یہ حرام خور، حرام پینے والا، یہ زبان ہے. الفم منہ، اس منہ میں زبان ہے. ایک تو زبان کی حفاظت ہو اور دوسرا زبان کو حرام کھانے پینے سے بچایا جائے. دوست بہت ہی ضروری ہے زبان کی حفاظت. امام طیبی رحمت اللہ علیہ کر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو، زبان کی حفاظت نہ ہو، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ. بس لا يستقیم ایمان عبد، آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا حتی يستقیم قلبہ، جب تک کہ آدمی کا دل درست نہ ہو جائے. دل پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ، آدمی کا دل کبھی درست نہیں ہو سکتا ایمان جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے. آگے ولا يستقیم ایمان ولا يستقیم قلب عبد، اور کلمہ پڑھنے والے کا دل بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے. زبان کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے دوستو. لا یستقیم ایمان عبد، آدمی کا ایمان درست نہیں جب تک کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے. ولا یستقیم قلب عبد، اور کسی مومن کا دل کتنا بھی کہے ہمارا دل بہت صاف ہے، جب تک اس کی زبان درست نہیں ہوگی اس کا دل کبھی درست نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کی حدیث یاد رکھیں. اور دوسری چیز جو ہے آپ نے فرمایا جہنم میں لے جانے والی انسان کی اپنی شرمگاہ حرام کاریاں ہیں. یہ دو گناہ نہایت بدترین ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اور دو عمل پہلے بڑے اہم ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہم نے آیت تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اب ہر آدمی سوچے یہ چاروں باتیں جو سنی اس کے مطابق کتنا عمل کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ان دونوں چیز یہ کیا کل آنے والے دن جنت کے لیے اپنا کون سا عمل بھیج رہا ہے؟ کیا بھیج رہا ہے؟ تقوی بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر رہا ہے؟ ہر آدمی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اچھی طرح سے غور کرے سوچے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، جو ابھی آپ نے سنا ہر آدمی غور کرے ایمان والو ان میں سے کتنی باتیں پر عمل کر رہا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج رہا ہے، جمع کرا رہا ہے، اور کتنا انسان کوتاہی کر رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، یہ امر کا صیغہ ہے. ہر آدمی پر فرض ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ آخر کتنا ان باتوں پر عمل کر پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. ہم امیر محترم اور اپنی جمعیت کے بھی شکر گزار ہیں اور مسجد کے ذمہ داران سے بھی کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عطا کیا اور آپ لوگ بیٹھے اور کچھ کہنے سننے کا موقع ملا. بس علیہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹھک کو قبول کر لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب